ایک بات کو یاد رکھیے کہ بڑی سوچ جو ہوتی ہے وہ بڑا کام کرواتی ہے، بڑے انسان پیدا کرتی ہے۔ چھوٹی سوچ جو ہے وہ چھوٹے لوگ پیدا کرتی ہے۔ بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دنیا میں صرف مادی ایسیٹس کے علاوہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اتنی غربت ہوتی ہے ان کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنی بھرپور زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی صرف زندگی اور کارناموں کو پڑھنے کے لیے زندگی درکار، ایسا کام کر کے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ، امام تیمیہ رحمہ اللہ، امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ، لکھا کئی سو سال پہلے ہے، 300 سال 700 سال پہلے لٹریچر لکھا ہے، لیکن آج بھی وہ لٹریچر پڑھ کے ان کے طالب علم پیدا ہو رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کیا بھرپور زندگی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو الحمدللہ ہم ہمارے اس ٹریننگ ورکشاپ کے آخری مرحلے میں داخل ہیں۔ میں انشاءاللہ کچھ مختصر گفتگو آپ تمام کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تحریک اور تنظیم کے لیے ہمارے کیا خواب ہو سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہماری زندگی کو بھرپور بنا سکے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت زندگی کے نام سے ہم کو دی ہے، دراصل میں کوئی زندگی جو انسان گزارتا ہے، اگر وہ زندگی کے سامنے کسی انسان کے سامنے کوئی مقصد اگر نہ ہو، کوئی خاص کام اس کے پیش نظر نہ ہو، کوئی ڈریم نہ ہو، تو بہت ساری مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی زندگی بے معنی لگنے لگتی۔ اور حال میں ماڈرن دور میں خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اپنی کامیابیوں کے عروج پر نظر آتے ہیں، بہت پرومیننٹ پرسنالٹیز نظر آتے ہیں، میڈیا فگرز ہیں، فلم سٹارز ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے بہتر تو شاید کسی کی زندگی ہوگی۔ لیکن یہی لوگ اپنی زندگی کو لے کر نہ صرف پیچیدہ ہو جاتے ہیں، ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، خودکشیوں کے واقعات جو ہے ہم کو اس میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال زندگی کے ساتھ ایک بامقصدیت کا جڑا ہونا یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو زندگی کو اور انسان کو اس لمبے سفر میں ایک راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ میری آپ تمام سے ایک درخواست رہے گی کہ ایک کتاب ہے، ٹاڈ ہنری اس کا آتھر ہے، کتاب کا عنوان ہے ڈائی ایمٹی۔ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ ڈائی ایمٹی، ٹاڈ ہنری کی کتاب، بہت مشہور کتاب ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب یہ سیمینار جو ہے وہ لے رہا تھا تو اس نے سیمینار کے جو شرکا تھے ان سے سوال پوچھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ دنیا کا، زمین کا وہ کون سا ایسا ٹکڑا ہے جو سب سے قیمتی ہے، جو سب سے ویلیوبل ہے۔ اب لوگوں نے جواب دیا، کسی نے کہا کہ صاحب واشنگٹن کا زمین کی سب سے قیمتی ہے، بہت پیسے میں آتی ہے، یہاں کی قیمتی ہے، نیو یارک کی قیمتی ہے، یہاں کی ہے، وہاں کی ہے۔ ہم بھی اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی فلاں جگہ کی قیمتیں بہت بڑی ہوئے ہیں، یہ بہت مہنگی ہے، یہ بہت پوش ایریا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت زرخیز ہے۔ لوگ جب سوال کا اس کے جواب دے رہے تھے تو پھر آخر میں اس نے کہا کہ یہ تمام بھی جو جواب ہیں یہ تمام جواب غلط ہیں۔ اس نے کہا دنیا میں سب سے قیمتی زمین کا اگر کوئی ٹکڑا ہے، خطہ ہے، حصہ ہے تو وہ قبرستان ہے۔ اس نے جواب دے کر پھر سمجھایا کہ ایسا کیوں ہے۔ اس نے کہا ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر نہ صرف انسان دفن ہے بلکہ انسانوں کے خواب دفن ہیں، ان کے آئیڈیاز دفن ہیں، ان کی خواہشات دفن ہیں، ان کی سوچ دفن ہے، ان کی امنگیں دفن ہیں۔ وہ بہت سارے کام جو وہ کرنا چاہتے تھے، وہ جو سوچ اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اس کو کبھی شرمندہ تعبیر لا نہ سکے۔ سب سے قیمتی ٹکڑا زمین کا یہ ہے۔ تو اصل میں جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا
اصل مقصد یا زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسا قابل قدر کام ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں، ایک ایسا قابل فخر کام ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں، ایک ایسا قابل تحسین کام ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں، ایک ایسا قابل رشک کام ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں کہ جس کو دیکھ کر ہم فخر محسوس کر سکیں، جس کو دیکھ کر ہم یہ بات محسوس کریں کہ ہماری زندگی جو گزری ہے وہ ایک کامیاب زندگی گزری، ایک کامیاب زندگی گزار کر جو ہے وہ ہم آئے۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو درکار ہوتی ہے، جس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ جب تک انسان اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو نہیں بدلے گا، جب تک انسان اپنی سوچ کو نہیں بدلے گا، تب تک کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ایک کام کر سکے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، ان کے اندر جو سب سے ڈائنامک چینج لایا گیا، سب سے ڈائنامک تبدیلی جو قرآن مجید نے لائی، سید قطب جو ہیں جادہ و منزل، یعنی اپنی سب سے مشہور جو کتاب ہے سید قطب، اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا سب سے بڑا انقلاب یہ ہے کہ قرآن نے ایک ایسی وحی کے نتیجے میں ایسی تراشیدہ نسل قرآن نے پیدا کر دی جس کو وہ کہتے ہیں ربانیون۔ ایسے افراد سامنے آ گئے، ایسے لوگ سامنے آ گئے جن کا زندگی کو دیکھنے کا جو پورا پیراڈائم تھا، زندگی کو دیکھنے کا جو پورا تصور تھا، وہ تصور ہی بدل گیا۔ ایک وسیع ذہنی اور وسیع القلبی جو ہے ان کے ذہن اور قلب میں جو ہے وہ آ گئی۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم جب زندگی گزارتے ہیں، تحریک میں اپنا وقت جو ہے لگاتے ہیں، تو ہمارا حال بھی کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزوں میں روایتی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا، اپنی سوچ کو بڑھانا، یہ سب سے اہم کام ہے، سب سے پہلا کام۔ ایک مثال جو عام طور پر بہت ساری جگہ آپ نے سنی ہوگی، ایک دنیا کی بہت بڑی کمپنی، اس کا جو سی او ہے، وہ کمپنی کا آیا، مطلب وہ کمپنی جو تھی وہ فارچون 500 میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ فارچون 500 وہ کمپنیاں ہیں جن کے بجٹ اتنے ہوتے ہیں کہ جو کئی کئی ممالک کے بجٹ سے زیادہ ان کے بجٹ۔ جب یہ کمپنی اپنے پیک پر تھی تو پیک پر اس کے 61,000 جو ہے وہ امپلائیز تھے، اور کئی ممالک میں جو ہے اس کے آفیسز تھے۔ اس کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں، جو سب سے ٹاپ پوزیشنز پر لوگ تھے، 10,000 لوگ۔ جب ان 10,000 لوگوں کا پروگرام کے لیے ان کو جمع کیا گیا، ایگزیکٹیوز اور ٹاپ آفیشلز کو، اور جب وہ اونر آیا، وہ آ کر اسٹیج پر اس نے جو ہے اعلان کیا کہ ہم جو ہے اب دیوالیہ ہو چکے ہیں اور اب یہ کمپنی بند ہوگی، اور وہ رونے لگا۔ پورے مجمع پر ایک سکتہ طاری تھا۔ سب نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صرف ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے۔ اس کمپنی کی چیزوں کو میں نے آپ نے استعمال کیا ہے۔ کمپنی نوکیا تھی، جو ایک زمانے میں راج کر رہی تھی، عروج کر رہی تھی موبائل بزنس، لیکن جب گئی انوویٹ نہیں ہوئی تو دوسری کمپنیوں نے پیچھے چھوڑ دیا، وہ پیچھے رہ گئی۔ تو سب سے پہلی بات جو تحریک اسلامی کے افراد کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دور حاضر کے جو تقاضے ہیں وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ انوویٹ کریں۔ دور حاضر کے تقاضے آپ سے چاہتے ہیں کہ دور حاضر کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ کام کریں، اور جب آپ کام کریں تو اپنے سامنے جو ہے ایک اونچا مقصد رکھیں، اپنی زندگی کو لے کر ایک وسیع تصور آپ بنائیں، اپنی زندگی کو لے کر آپ یہ کہیں کہ یہ جو زندگی آپ کو ملی ہے اس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ جس طرح سے بھی ہم زندگی گزارتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، رزق کا معاملہ ہے، ذاتی تربیت ہے، تمام چیزیں، یقین رکھیں کہ اس کو آپ بہتر بنا سکتے۔ اس ایک زندگی کو جو ہے یقین رکھیں کہ آپ ویلیوبل بنا سکتے ہیں۔ اس ایک زندگی کو یقین رکھیں کہ آپ شاندار بنا سکتے ہیں۔ اس بات پر آپ یقین رکھیں تحریک اسلامی کے فرد ہونے کے اعتبار سے کہ اس ایک ہی زندگی سے بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس ایک زندگی سے جو ہے انقلابی کام لیا جا سکتا ہے۔ اس ایک زندگی سے جو ہے قابل احترام اور قابل رشک کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام کام جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ کو جس چیز کی سب سے اہم ضرورت پڑے گی وہ وقت کے شعور کی ضرورت۔ وقت کا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کن
کس ادوار میں، کس دور میں، کس عمر کی دہائی میں، کس چیز میں گزر رہی. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ والعصر، والعصر کا جو تصور ہے وہ یہی تصور ہے. جب تک وقت کا شعوری تصور آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ تبدیلی کے لیے آمادہ نہیں ہو. آپ کو لگے گا آج کے بعد کل آتا رہے گا، کل کے بعد پرسوں آتا رہے گا، پرسوں کے بعد جو ہے وہ ترسوں آتا رہے گا. موت کی حقیقت سے شعوری ہم آہنگی جو ہے یہ دراصل میں انسان کے اندر تبدیلی لے کر آتی. اور جب یہ تبدیلی آپ اپنے اندر کریں گے تو قرآن مجید کی آیت ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے استحضار میں رہے، ہم کو یاد رہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان تو دھیرے دھیرے کشاں کشاں اپنی رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اپنے رب سے جا کر ملنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ ملنا کل ہو سکتا ہے کہ ملنا آج آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ملنا بس کچھ گھنٹوں بعد ہو جائے. اس بات کا شعور رکھیے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ایک با مقصد کام کی طرف اور ایک با مقصد زندگی کی طرف لے کر جائیں. جب افراد کسی تحریک کیا ہوتی ہے؟ تحریک بتاتے خود کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تحریک اصل میں اس کے افراد اس کو تحریک بناتے ہیں. جتنے کانفیڈنٹ افراد ہوں گے، جتنے باصلاحیت افراد ہوں گے، جتنے باشعور افراد ہوں گے، جتنے مالا مال افراد ہوں گے، تحریک اتنی مالا مال ہو. اور جتنے روایتی لوگ ہوں گے، جتنے لاشعور لوگ ہوں گے، اتنی لاشعور تحریک ہو. تحریک کے خود ہو جانے سے، فلسفوں کے لکھ لیے جانے سے اور کتابوں کے لکھ لیے جانے سے تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی آتی ہے جب وہ کتابیں، وہ افکار، وہ نظریات افراد کو تبدیل کرتے. تحریک اسلامی یہ چیز چاہتی ہے کہ آپ نہ صرف تبدیل ہوں بلکہ اپ گریڈ کرتے رہیں. اگر 30 سال سے درس قرآن دیا جا رہا ہے تو درس قرآن تا قیامت تک ہم دیتے رہیں گے. یہ فلسفہ کوئی صحیح فلسفہ نہیں. یقیناً وہ ہماری ضرورت ضرور ہے لیکن یہ مکمل ضرورت بھی نہیں. دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوں گی. نئی جنریشن آئے گی، نئی نسل آئے گی. نئی نسل سے سیکھیں بھی، نئی نسل کو سکھائیں بھی. وہ آپ کو بتائے گی کہ تحریک کو کہاں لے کر جانا ہے اور کس چیز میں اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. زندگی جب ہم گزارتے ہیں تو یاد رکھیں زندگی کے دن گنے جا سکتے ہیں لیکن احساس کے دن نہیں گنے جا سکتے. ایک با مقصد اور بھرپور احساس کی زندگی گزاریے جو آپ کی زندگی کی وسعت کو بڑھا دے. باشعور جو ہے وہ فیصلے لیجئے اسی طرح سے جیسے صحابہ اکرام لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل صفہ جو ہے ہمارے اسلامی پیراڈائم میں ایک بہت بڑی اصطلاح ہے اور اہل صفہ کو ہم بہت کئی اعتبارات سے جانتے ہیں. میں صفہ کا ایک مختصر سا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عام طور پر صفہ کے بارے میں جب بیان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی جو مائگریٹ کیے، بہت زیادہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں جو ہے وہ رکھ دیے. آپ کی کیفیات اور آپ کے حالات جو ہیں ان میں سے صرف میں ایک مثال لیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دراصل میں نک نیم تھا، لاڑ کا نام تھا آپ کا. بلیوں سے بڑا پیار تھا، آپ کو تاباہر کہتے تھے. اصل آپ کا نام تھا عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا جو ہے تعلق یمن سے تھا اور دوس قبیلے سے آپ تھے. صفہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے، آپ آزمائش کا پرسپیکٹیو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے موقع سے، یعنی ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، میں کچھ غلام آئے، بیٹی سے بڑی محبت تھی. فاطمہ نے کہلا بھیجا کہ اللہ کے رسول ایک غلام میں سے مجھے بھی کچھ دے دیجئے، ہمیں بھی دے دیجئے. اللہ کے رسول جو ہے بالکل ناراض ہوئے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے کہا کہ اہل صفہ کے موجود ہوتے ہوئے میں تم کو ترجیح دوں؟ کیسے ممکن ہے؟ اہل صفہ کے تعلق سے آتا تھا کہ یہ حالات تھے کہ ڈھنگ سے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جمعہ کے خطبے میں، بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنا پڑا. مرد حضرات سامنے کی صف میں نماز پڑھتے تھے اور خواتین پیچھے ہوتی تھی. آخری جو صفیں ہوتی تھی وہاں اہل صفہ نماز پڑھتے تھے. شروع کی صفوں میں صحابہ ہوتے تھے، آخری میں اہل صفہ ہوتے تھے اور پھر خواتین. ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ پہننے کے لیے برابر سے آنکھ کو ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے خطبے میں اعلان کرنا پڑا خواتین کو کہ آپ سجدے سے جب اپنا سر اٹھائیں تو تھوڑا توقف کر لیں، تھوڑا دیر سے اٹھائیں، تاکہ جو صحابہ آپ کے آگے ہیں ان کا اور حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی ان کی جو ہے وہ حیا والی چیزیں جو ہے آپ، یہ کیفیت تھی۔ دیکھیں اسلام کی جو سربلندی ہے نا، اس کا تعلق قربانیوں سے۔ اسلام کی سربلندی آپ ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے میکڈونلڈس اور یہ سب کرتے نہیں حاصل کر سکتے۔ بڑا کام قربانی چاہتا ہے۔ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم کو منتقل ہوا ہے۔ آپ جب مدینہ جو ہے تشریف لائے، آپ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ آئے، اور غزوہ خیبر کے بعد بس کچھ سال آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا ایک بڑا حصہ یا تو حضرت ابو ہریرہ سے آتا ہے یا حضرت عائشہ سے آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیوں ہے ایسا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب من البینات، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ کتاب میں سے کوئی چیز چھپاتے کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں نے کہا کہ جو علم مجھے حاصل ہوگا میں بانٹوں۔ تو وہ کہتے کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ مارکیٹ بازار چلے جاتے، مہاجر انصار اپنے کھجور کے کھیتوں میں چلے جاتے، میں رہ جاتا، میں صرف ایک ہی کام کرتا، ایک ہی کام کرتا۔ یعنی حالات ایسے جو ہے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کا اگر بات کو اگر سنیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا حال ہوتا کہ کئی دنوں تک ہمارے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو ہم یہ کرتے کہ نماز ہوتی ہے، عصر کی نماز اگر ہو جائے تو کسی صحابی کو ہم سلام کرتے، اس سے سوال پوچھتے، سوال جواب کرتے کرتے ان کے گھر پہنچ جاتے تاکہ وہ کچھ ہم کو بول دیں کہ بھئی ٹھیک ہے آئیے چائے پیجیے، تو ہمارا کھانا نکل جاتا۔ آپ دیکھیں غیرت بھی کیسی غیرت۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح سے بہت بے چین اور میری کیفیت جو ہے وہ سمجھ نہیں رہی تھی، اتنی بھوک مجھے تھی، لگا کہ کوئی مل جائے۔ میں دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں، شوین میں نے کہا آ گئے، چلیے۔ میں نے ان سے سوال کیا تو ابو بکر نے جواب دیا اور چلے گئے۔ میں نے کہا ارے اب یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ پھر میں ویسے ہی رہا، پھر تھوڑی دیر بعد عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا اوپر آ گئے، اب بات پر ان سے سوال کیا اور پھر پوچھا، انہوں نے جواب دیا، وہ چلے گئے۔ مایوس ہو گیا، بڑا مسئلہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے فہم قرآن۔ حضرت ابو ہریرہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول سمجھ جاتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اب آخر چلو گھر لے کر جاتے ہیں۔ میرا خوش وہ بیان کر رہے ہیں، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں حدیث، وہ خوش ہیں کہ ارے آج تو کام بن گیا۔ اب وہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول جو ہے بیٹھتے ہیں اجرے میں، منگاتے ہیں کیا ہے گھر میں، تو کہا کہ وہ باؤل ہے اس میں دودھ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا تو کام بن گیا، اب دودھ ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ کتنے لوگ ہیں صفہ میں، جاؤ بلا لاؤ۔ کہتے جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا میری ارے 2 آدمی کے پینے کا دودھ نہیں ہے، اب یہ سب کو لاؤ بول رہے، یہ لکھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ آپ دیکھیں ان کی سنسیئرٹی ہے، وہاں ہمارے جیسے رکنے وہاں کے سب باتیں نہیں کر رہے۔ ہاں نہیں میں نے تو بڑے قربانی کا جذبے کا اظہار کیا، اپنے بھائی کو ترجیح دی، یہ کیا وہ کیا۔ They were gracefully truthful with themselves۔ گریس ہے، گریسفل زندگی ہے، گریسفل شخصیات ہے۔ وہ کہتے ہیں سب کو بلا لیا کہ اب میں بیٹھا مایوس ہو کے، اب اللہ کے رسول پھر آزمائش مجھے ہی کہہ رہے ہیں جاؤ پلاؤ۔ میں نے کہا یہ الگ مصیبت، ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، 5ویں کو پلایا، تمام نے پیا۔ آخر میں اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ پیو۔ دیکھا تو جیسا کا ویسا، کہا کہ پیو، میں پیا۔ ہو گیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ نہیں اور پیو۔ میں کہا میں نے اور پیا۔ ہو گیا؟ نہیں اور پیو۔ وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہماری جو ہے پیٹ باہر آ گئے، اتنا پیا ہم۔ اللہ کے رسول نے لیا، آپ نے پیا تو وہ پیالے میں دودھ ختم۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی جو پوری زندگی ہے
پوری مکمل زندگی. ایسا لگے گا شاید کچھ تھا نہیں اس لیے آ گئے ہیں, کوئی کام دھندا تھا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل ٹو ڈو فیملی سے. جب آپ کی والدہ محترمہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئی, 2 فلور کی بلڈنگ تھی آپ کی والدہ نے کہا ابو ہریرہ آ جاؤ رہنے کے لیے. آپ نے کہا نہیں. ایسا کئی صحابہ تھے, صرف مہاجرین میں سے نہیں, انصار میں سے, جنہوں نے 3 سال, کسی نے 4 سال اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا دین کے, ڈیڈیکیٹ کر دیا پوری طرح سے. اور جب انقلاب برپا ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہی ابو ہریرہ ہیں, بڑی اچھی زندگی گزاری, بحرین کے گورنر بنائے گئے خلفائے راشدین کے دور, شادی کی, بہت اچھا جو ہے ان کی زندگی, ویل ٹو ڈو لائف گزاری. دیکھیں زندگی میں وقت کا اور کون سے عمر کے مرحلے میں ہیں اور دین کے کام کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں, اس کا شعور آنا اور اس کا شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ایک بات کو یاد رکھیے کہ بڑا کام, بڑی سوچ جو ہوتی ہے وہ بڑا کام کرواتی ہے, بڑے انسان پیدا کرتی ہے. چھوٹی سوچ جو ہے وہ چھوٹے لوگ پیدا کرتی ہے. بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں, اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دنیا میں صرف مادی ایسٹس کے علاوہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, اتنی غربت ہوتی ہے ان کو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنی بھرپور زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی صرف زندگی اور کارناموں کو پڑھنے کے لیے زندگی درکار. ایسا کام کر کے جاتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ, امام تیمیہ رحمہ اللہ, امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ, لکھا کئی 100 سال پہلے ہے, 300 سال 700 سال پہلے لٹریچر لکھا ہے, لیکن آج بھی وہ لٹریچر پڑھ کے ان کے طالب علم پیدا ہو رہے ہیں, فیض یاب ہو رہے ہیں. کیا بھرپور زندگی, کیا بھرپور کام ہے. اسی لیے ہم کو جس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے. ایک انگریزی کا بڑا اچھا جملہ ہے, ایک کہا جاتا ہے کچھ لوگ پور ہوتے ہیں, ایک ہے پور اور دوسری ہے پور مینٹیلٹی. پور مینٹیلٹی, لوگوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے, کہاں گفتگو کیا چل رہی ہے, اسی میں پریشان ہے, اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے ہیں, نہ اپنے گھر کو نکال پاتے ہیں نہ اپنی شخصیت کو نکال پاتے ہیں. وہی مقصد زندگی بن کے جو ہے وہ رہ جاتا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو چھینتا ہے وہ ہمارا کارآمد ہونا چھین لے. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم منتظر بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک میقات کے بعد دوسری میقات آئے گی تو کوئی نیا کام آئے گا تو ہم کریں, باقی ہم تو ناکارہ ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تحریک اسلامی کے دائی, ایک پالیسی آتی ہے ایک میقات میں, اگلی میقات میں دوسری پالیسی آتی ہے. تحریک کی کوئی ذمہ داری آ جائے گی تو کام کریں گے, ورنہ تو کیا ہے ہمارا, ہم رکنے جماعت ہے, کیا کام کریں گے, ہمارے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں لائف کا, ہم نے سوچا ہی نہیں. اور جب یہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ مقصد بن جاتی ہے. اسی لیے حضرت علی جو ہے, حضرت علی کی شخصیت جو ہے بہت ہی ورسٹائل شخصیت, ہر زبان پر آپ کو جو مہارت حاصل تھی, جو بلاغت آپ کو حاصل تھی. اسی لیے اہل تشیع میں وہ جو کتاب ہے نہج البلاغہ, بہت خاص کتاب ہے. نہج البلاغہ میں وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے باطن کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو بنا دیتا ہے. ہم اپنی سکسیس کو باطن میں, ظاہر میں تلاش کرنا چاہتے ہیں, اصل چھپی وہ باطن میں ہوتی ہے, اصل چھپی وہ رجوع الی اللہ میں ہوتی ہے, اصل چھپی وہ آخرت کے اس تصور کی شعور میں ہوتی ہے. جب ہم وہ پا لیتے ہیں تو اسی کا نام ہے اپنی سوچ کو اپ گریڈ کرنا. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا لوگوں سے بات کرو. آپ نے فرمایا بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اس پیکٹ میں ہے کیا, پتہ تو چلے, بات تو کریں. آپ بات کریں کسی سے, سمجھ جائے گا کس سوچ کا آدمی ہے, کس سطح کا آدمی ہے. ہماری بات جو ہوتی ہے وہ ہماری چیزوں کی عکاسی کرتی ہے. نئی نئی چیزیں تلاش کیجئے, نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کیجئے زندگی میں, نئے نئے ایڈونچرز پر جائیے. جب آپ لوگوں سے ملیں گے, اور باکمال لوگوں سے ملنے کی عادت ڈالیے جنہوں نے زندگی کو بہت بھرپور گزارا ہے. جب آپ باکمال لوگوں سے ملیں گے, آپ کا اپنے تعلق سے جو بخار ہے نا 2 منٹ میں اتر جائے گا. 2 منٹ لگیں گے بخار اترتے کہ لوگ کیسے کیسے کام کرتے, لوگ کیسے کیسے بڑے مقصد کو جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں. میرا تعلق جو ہے MBBS کے جو بچے MD کے لیے تیاری کرتے ہیں, MD MS کی جو تیاری ہوتی ہے, میں ان کو پڑھاتا ہوں میڈیسن. انڈیا بھر میں مجھے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا موقع ملتا ہے, الگ الگ اکیڈمیز کے تھرو میں پڑھاتا ہوں.
اس کے علاوہ جو بچے یوکرین، چائنا وغیرہ سے MBBS کرتے ہیں، جب وہ انڈیا آتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایگزام ہوتا ہے FMG، اس کی بھی ٹریننگ کے لیے مجھے جانے کا موقع ملتا ہے. تو اسٹوڈنٹس بہت سارے الگ الگ جگہ سے آ کے، کلچر سے، ان کا ایک تجربہ بھی شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک مرتبہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ اسٹوڈنٹ چائنا سے MBBS کر رہی تھی، ماسٹرز کا ان کا کورس تھا. وہ کر رہی تھی تو ایک دن رات میں جو ہے وہ FMG کی اسٹوڈنٹ، اس کا رات میں اچانک جو ہے وہ کال آیا. رات میں کال آیا اور کال کر کے اس نے جو ہے کہا کہ سر میں کل رات میں مجھے تھوڑا سا ایک مسئلہ درپیش آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں کام کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، رات میں کچھ 9 بج رہے تھے تو مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوا، کسی ریسرچ کے مسئلے میں پھنس گئی، کسی کیس میں پھنس گئی. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے جو سینئر ہیں، گائیڈ ہیں، جو انچارج ہیں، ان کو میں نے فون کیا. ظاہر وہ پروفیسر تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے. میں نے ان کو فون کیا کہ میں یہ مسئلہ ہے، میں آنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا ہے مسئلہ، آئیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ میں وہاں پہنچی تو تقریباً رات کے 11 بج گئے تھے. تو اس نے کہا کہ میں ان کے گھر پہنچی، اور گھر پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، اس نے کہا اور رونا شروع کر دیا اس بچے. اب مجھے فکر ہوئی کہ پتہ نہیں بچی ہے اور ایک دوسرے ملک میں ہے، رات کے 11 بجے کسی کے گھر گئی ہے، پتہ نہیں کوئی واقعہ وہ ہو گیا، کیا ہوا. اب تھوڑی دیر اس کو کنسول کر لینے کے بعد، سمجھا لینے کے بعد، پھر میں نے کہا کہ آپ تفصیل سے بتائیے کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ سر جیسے ہی میں ان کے گھر میں پہنچی، وہ پروفیسر نے دروازہ کھولا اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا فلاں ایک علمی مسئلہ ہے، اس کے لیے سر آپ سے پوچھنے آئی ہوں. تو وہ پروفیسر اتنا حیران ہوا. اس نے کہا، وہ لڑکی نے کہا کہ سر اس کے بعد وہ پروفیسر کا پورا انداز ہی بدل گیا. اس نے رات کے 11 بجے، مطلب وہ مسلم ایریا نہیں تھا کہ 2 بجے تک جاگتا ہے، وہ تو 9-10 سو جائے. رات کے 11 بجے اس نے اپنی پوری فیملی کو اٹھایا. اس نے کہا پورے بچوں کو اٹھایا. اس نے کہا اٹھو، آؤ دیکھو، آج ایک بہت بڑا مہمان ہمارے گھر آیا ہے، آؤ اور استقبال کرو، اس مہمان کا کھانا پکاؤ اور رشک کرو اس قوم پر جو 11 بجے رات میں کسی علمی مسئلے پر بحث کے لیے اتنی دور آ سکتی. یہ بڑی سوچ، یہ بڑی سوچ اپنے بچوں میں منتقل کیجئے. آپ کے بچے بہت غور سے آپ کو دیکھیں گے کہ کس سے ملتے ہیں، والد والدہ کس کے سامنے خوش ہوتے ہیں. کارپوریٹر سے ملتے ہیں تو بڑے ادب سے جھک کے ملتے ہیں، با علم آدمی ہیں تو ایسے ہی ٹائم پاس کرتے ہیں. آپ کا رویہ ان کی سوچ بنائے گا. آپ کا رویہ ان کو جو ہے وہ اس زندگی میں ایک ڈائریکشن جو ہے وہ دے گا. اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو چاہتے ہیں، ذہن میں ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتے. اس کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے. سماج کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر ہے، تحریک رفقا کچھ کامنٹ کر دیں گے، کوئی کچھ بات کہہ دے گا، ہم کیوں کام کریں، رشتہ دار کچھ بول دیں گے، بچے کہہ دیں گے کہ ابا آپ کیا ریٹائر ہو گئے، اب یہ عمر میں کیا سوچ رہی ہے، آپ کو کچھ بھی کام کر رہی، گھر میں بیٹھو نا. لیکن آپ دیکھیے کہ حوصلہ جو ہوتا ہے، انسان کی جو بڑی سوچ ہوتی ہے وہ بڑے کام کرواتی ہے. میں مدر ٹیریسا کا ایک آپ کو جو ہے واقعہ سناتا ہوں. مدر ٹیریسا سے آپ سب لوگ واقف، آپ کولکاتہ جائیں گے مشنریز آف چیریٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو مدر ٹیریسا کا بہت فیمس واقعہ ہے. وہ ظاہر ایک بہت بڑی آرگنائزیشن وہ چلاتی تھی اور لیپریسی کے پیشنٹس کو بہت کچھ دیتی تھی. اس کے لیے انہوں نے جو ہے فنڈز ان کو ڈیولپ کرنے ہوتے، فنڈز کی ضرورت پڑتی تھی. ایک دفعہ وہ فنڈ کلیکشن کرنے کے لیے ایک بہت بڑے بزنس مین کارپوریٹ جائنٹ کے پاس پہنچے. بڑا متکبر آدمی تھا، بہت تکبر غرور والا آدمی. مدر ٹیریسا نے اپنا پروپوزل رکھا. اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہے، میری یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ ہمارے لیے کیا دے سکتے ہیں، آپ بتائیے. مدر ٹیریسا نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ جو ہے آگے کیا تو بزنس مین نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا. آپ حوصلہ دیکھیے اس خاتون کا، اس کا تحمل دیکھیے، اس کی شخصیت کا وقار دیکھیے. اس نے وہ ہاتھ کو بند کیا، بہت انکساری سے اس نے دوسرا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے. وہ انسان اس کا گرویدہ ہو گیا. ایسے انقلاب برپا کیا جاتا. صبر و تحمل شخصیتوں میں اس طرح سے پیدا کیا جاتا.
واقعات صرف واقعات نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کے آنکھ پر کچرے پھینکے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے آنکھ پر ڈال دی جا رہی، ہیوملیٹ آپ کو کیا جا رہا، لیکن آپ انسانیت کے لیے ایک بڑا مقصد، ایک بڑا ویژن لے کر آئے، دشمنوں کو معاف کرتے اور ایک انقلاب کو برپا کرتے۔ دیکھیے یہ انقلاب جب تک بڑا نہیں ہو سکتا جب تک افراد، ہر فرد اپنے لیے ایک بڑی سوچ تھا، بڑی سوچ جو ہے وہ تحریکوں کو دوام بخشتی، وہ تحریکوں کے اندر وہ نیا خون اور ولولہ پیدا کرتی۔ ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے گزارش ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو جو ہے یہ سوچ پیدا کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ بڑے کام کرنے کی، کم سے کم سوچ لینے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ایک بامقصد زندگی گزارنے کی ہمارے اندر جو ہے صلاحیت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ایک بامقصد زندگی ہمارے لیے جو ہے مقدر میں رکھ دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔